السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے روبرو ہیں شب برات کے حوالے سے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے مہینے بنائے ہیں اور ان مہینوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ شعبان کا مہینہ عام طور سے لوگ بھی جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا: شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ اس طور سے بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کو کثرت سے روزے، تلاوت قرآن، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ اور لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ آج تو لوگ شب بارات کا ہی صحیح مفہوم بنا لی ہے آج کل کے ہم نوجوان خصوصاً۔ ہم ہم وہ لوگ تو فاتحہ کے بعد ہم موٹر سائیکل سے گھومتے مطلب پھرتے ہیں، یہاں کیا وہاں، ایسا؟ جی، ایسا کرنا صحیح ہے؟ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ شب برات آتی ہے تو لوگ یہاں وہاں بائک دوڑاتے ہیں۔ جی ہمارا ایک طبقہ پٹاخوں کے بجانے میں مشغول ہو جاتا ہے، گاڑیوں کی ریس لگانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کتنی بہترین رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو ان کے حوالے سے جی ہاں، تو یہ ایسا ہے کہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ انسان کسی چیز کو سوچتا نہیں تو پھر کر نہیں پاتا۔ فکر آنا، سوچ آنا سب سے پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے عمل کا صدور ہوتا ہے۔ سوچتا نہیں تو اس کو پرمپراگت طریقے سے، جیسا کہ اگلوں کو دیکھا کرتے ہوئے، ویسا ہی کر لیتا ہے۔ مگر جب انسان سنجیدگی سے اس پر غور کرتا ہے، سنتا ہے اور سمجھتا ہے، کتابوں سے پڑھتا ہے، تو پھر وہ الگ طریقے سے اپنے افعال کو انجام دیتا ہے۔ شب برات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی یہ ہے کہ جہنم سے آزادی۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا حضرت کیسے اس رات کو گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہو؟ جی، اس رات کو کیسے گزاریں؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ آپ گزاریں گے کیسے؟ آپ گزارنے میں آپ کے پختگی آئے گی جب آپ اس کے فائدے سے اپنے آپ کو متاثر کریں گے۔ فوائد کیا ہیں؟ انسان ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لیتا ہے استعمال کرنے کے لیے، فائدہ اس کا پہلے جانتا ہے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، تو انسان وہ چیز پہلے چوز کرتا ہے۔ تو اس کی اہمیت اور فوائد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شایع نشان تجلی فرماتا ہے، اور یہ تجلی فرمانا غروب آفتابی سے شروع۔ تو ہوش مند بندے وہ جانتے ہیں کہ 14 تاریخ کی رات
15ویں شب لگی مغرب، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شایع نشان، اور وہ کہتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار جو بخشش مانگے میں اس کی بخشش کر دوں۔ ہمیں تو یہ لوگ یہاں پر اپنی سی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ بخشش، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ آتا ہے۔ تو لوگ اپنی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے سے انسان ہیں، ہم کو توبہ کی بھی کیا ضرورت ہے۔ تو نہیں، ہوش مند انسان اور سنجیدگی سے دین کی سوچ اور سمجھ رکھنے والا وہ جانتا ہے کہ گناہ چاروں سمت ہوتے ہیں۔ آپ وقت سے مسجد نہیں پہنچتے، جماعت چھوٹتی ہے تو اس کا بھی بڑا سا گناہ ہے۔ تو گناہ چاروں طرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، اور دوسرا ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار جو اسے میں رزق عطا کروں۔ تو لوگ کیا ہیں کہ اسباب ظاہری کو ہی توجہ دیتے ہیں کہ فلاں کام ہوا ہمارا رزق تنگ ہو گیا، روزی روٹی کساد بازاری ہے، مندہ آ گیا، تو اسباب ظاہری ہی کو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہماری روزی میں تنگی ہے، مال نہیں جا رہا، جبکہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہو کر ہوتا ہے۔ تو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہر فعل میں مؤثر حقیقی وہی واجب الوجود سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کوئی رزق کا طلبگار جو مانگے میں اسے عطا کر دوں، صدا لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ بھی کہ ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانی دور کرنے کو کہ میں اسے اس کی پریشانی کو دور کر دوں، تو یہ ایسے صدا لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہاں تک کہ مطلع فجر ہوتا ہے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے برابر، اور ادھر ہمارے نوجوان بائک کا کیا بولتے ہیں ایکسیلیٹر وہ گھماتے ہوئے ریس لگاتے ہیں، اور ایسے ڈھنگ سے گاڑی چلاتے ہیں، خبر صبح آتی ہے کہ اتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے، بلکہ بسا اوقات تو خبر آ جاتی ہے، خبر مطلب موت۔ تو حضرت محترم، تو نوجوانوں کو اور سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بکری کے بال گنا ہے، گن سکتا ہے کوئی؟ تو وہ ایک قبیلہ تھا، بکری پالا کرتا تھا کثرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے مثال میں بیان فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس رات کو اچھے ڈھنگ سے گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کے طلبگار ہو۔ جب دریائے رحمت اس قدر جوش میں ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسا کام ضرور، ایسی دعا ضرور کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے بندوں کو کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نمازوں میں مشغول ہے، التجا مجھ سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، کوئی وہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کیا پوچھ رہے تھے؟ جی